خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں سے قرآن کے احکام 10 شروع ہوتے ہیں۔ ان پر اگر ایک نگاہ ڈالیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اخلاق کے فضائل و رذائل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں مقصد کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے، پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی علم میں بھی ہونی چاہیے، عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ علم میں پاکیزگی آتی ہے تو انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کی صحیح معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی توحید پر ایمان لاتا ہے، اس کی صفات کو صحیح محل میں رکھ کر دیکھتا ہے۔ عمل میں پاکیزگی کا دائرہ بالکل متعین کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 ہی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو صحیح خطوط پر استوار ہونا چاہیے، اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ بدن کی پاکیزگی، اس کے لیے رسوم آداب ہمارے دین میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ خور و نوش کی پاکیزگی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات ہونے چاہیے، خبائث کے انسان کو قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں اور سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی۔ یہ آخری چیز اصلاً یہاں زیر بحث ہے، تاہم جس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس مجموعہ احکام کی، یعنی ان احکام 10 کی ابتدا بھی شرک کی تردید سے کی گئی ہے اور خاتمہ بھی اسی پر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تزکیے میں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا علم اور ہمارا ایمان شرک کی ہر آمیزش سے پاک رہے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ شرک کیا ہے؟ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ نہایت مختصر طریقے پر میں نے یہاں جو حاشیہ لکھا ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ شرک کیا ہے، یعنی اگر کوئی اس کی تعریف کرنا چاہے یا سمجھنا چاہے کہ شرک کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ دین کے لیے شہر پناہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ توحید کا تصور کسی ادنا سے ادنا درجے میں بھی شرک سے آلودہ نہ ہو، تو پھر شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری امت کا کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے یہی بانی ہے۔ اس میں شرک ہی کی تعریف کر دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی یا یہ سمجھا جائے کہ کوئی چیز، کوئی فرد، کوئی مخلوق جو ہمارے لیے مخلوق ہے، یا یہ پوری کائنات، یہ خدا سے صادر ہوئی ہے، خدا کی ذات سے صادر ہوئی ہے، یہ اس کی ذات کا ظہور ہے۔ تو یہ کسی کو خدا کی ذات سے سمجھنا ہوگا۔ مسیحی حضرات نے اس کے لیے چونکہ ولادت کا استعارہ اختیار کر لیا، پیدائش کا، ہم بھی بولتے ہیں فلاں چیز فلاں سے نکلی ہے، فلاں چیز فلاں سے صادر ہوئی ہے، یا فلاں چیز فلاں سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ استعارہ چونکہ ان کے ہاں ہے، قرآن مجید نے اس کی نفی کی تو اسی کو لے لیا اور فرمایا لم یلد ولم یولد، یعنی نہ
خدا نے کسی چیز کو صادر کیا ہے اپنی ذات سے، جیسے کہ ہم اپنے بچے کو اپنی ذات سے صادر کرتے ہیں، اور نہ خدا کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں، دوسری چیز کیا ہے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں، دو ہی چیزیں ہیں نا، خلق یعنی چیزوں کا وجود میں آ جانا، یہ خلق ہے، یا خلق میں۔ اب خلق کا عمل جب ہوگا، خلق کا فعل جب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مخلوقات وجود میں آ جائیں گی۔ ان مخلوقات کو قائم رہنے کے لیے بھی کوئی سہارا چاہیے، ان کے معاملات کو سر انجام پانے کے لیے بھی کوئی قوت چاہیے، اس لیے کہ یہ مخلوقات ایسے تو کھڑی نہیں رہ سکتی۔ ذرا یہی تصور کریں کہ زمین کیسے کھڑی ہے، تو ان تمام مخلوقات کو کسی سہارے پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ سہارا، وہ پناہ کی چٹان کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ الصمد، وہی پناہ کی چٹان ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، یعنی دوسری چیز کیا ہوگی؟ پہلی یہ تھی کہ کسی کو خدا کی ذات سے مان لیا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے مان لیا جائے، یا خلق میں یعنی بنانے میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں، ان کا معاملہ دیکھنے میں، ان کو سنبھالنے میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا جائے۔ یعنی اگر خلق میں کسی کا حصہ ہوگا یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی اور کو کوئی دخل ہوگا تو برابر کی سطح پر نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ خدا کا ہمسر بن جائے گا۔ اسی کو پھر آخر میں بیان کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، یگانہ ہے اور یکتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو توحید کا یہ پورا بیان اور شرک کی یہ ہر لحاظ سے تردید اس مختصر سی سورہ میں بیان ہو گئی ہے جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، یعنی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہی وہاں قرآن نے اپنے لافانی اسلوب میں چند جملوں میں بیان کر دی۔ اس کا یہ پہلو یعنی خلق میں اور مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اس کو دوسری جگہ سادہ لفظوں میں بھی بیان کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے۔ تو یہ توحید کا جامع بیان ہے، اور اسی کے آپ جب مقابل میں دیکھتے ہیں تو شرک واضح ہو جاتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ تاہم اس سے چونکہ ہم میں سے ہر ایک کو بچنا ہے اور آخری درجے میں بچنا ہے، اس لیے میں نے یہاں اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ دو چیزیں بیان ہوئیں، یعنی ایک یہ کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، دوسری خلق یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کو حصہ مانا جائے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد ہیں۔ یعنی یہ بات کہ کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے مانا جائے، اس کی نمایاں مثالیں جو سامنے آئی ہیں دنیا میں، وہ سیدنا مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اسی طرح سیدہ مریم کے بارے میں، یعنی سیدہ مریم کو انہوں نے خدا کی ماں بنا دیا، مادر خدا، اور سیدنا مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ تعبیر ہے، صدور کی تعبیر ہے، یعنی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ماں بیٹے کا یہاں تعلق پیدا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے،
یعنی یہ اسی چیز کی تعبیر ہے کہ کوئی چیز خدا کی ذات سے صادر ہوئی ہے یا خدا اس کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ تو خدا کی ذات سے مسیح کا صدور ہے، اور مسیح چونکہ خود خدا ہی کی ذات ہے تو وہ پھر ایک مادر سے صادر ہوئے ہیں، تو گویا خدا پھر کسی کی ذات سے صادر ہو گیا ہے۔ تو دونوں چیزیں وہاں بیان ہو گئی ہیں۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم کے بارے میں عیسائیوں اور فرشتوں کے بارے میں بالکل اسی طرح کا تصور مشرکین عرب رکھتے تھے، یعنی یہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، سیدہ مریم کو خدا کی ماں قرار دیتے ہیں۔ یہ تعبیریں ہیں، یعنی یہ بالکل صحیح ہے کہ ماں کہنا یا بیٹا کہنا اس معنی میں وہ بھی نہیں کہتے جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ صدور کا بیان ہے، اس کا استعارہ ہے، تعبیر ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی چیز خدا کی ذات سے صادر نہیں ہوئی، نہ خدا کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، یعنی خدا کی ذات ظہور میں آ گئی، اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ مانو گے تو یہ شرک ہوگا۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، یہاں بیٹا وہاں بیٹیاں، یہ تعبیر اختیار کی گئی، اور یہی عقیدہ تھا کہ فرشتے اس طرح نہیں بنے جس طرح ہم آپ بنے ہیں، وہ خدا سے صادر ہوئے، اس کی ذات سے صدور ہوا ہے۔ تو یہ پہلی صورت کی مثالیں ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے ہے۔ یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس میں کیا مانا جاتا ہے؟ یہ پوری کائنات ذات باری سے صادر ہوئی ہے، اس کے بیان کے اسالیب مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی جگہ ذرا کثافت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور کسی جگہ بہت لطیف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ابن عربی کا بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی اصل حقیقت رکھتے ہیں، ان کے مقابل میں عدمات ہیں، وہ عدمات خاصہ ہیں جن پر تجلی صادر ہوئی ہے۔ تو تجلی اصل میں ذات ہی کی تجلی کو کہتے ہیں، یعنی ذات کا ظہور ہوا ہے۔ اس کو لطیف سے لطیف اسلوب میں بھی بیان کیجئے تو یہ ذات ہی سے صدور کا بیان ہے۔ تو صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے، یعنی اس کی جو کثیف صورتیں ہیں ان میں تو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی ذہانت سے بعض چیزوں کو ایسا لطیف بنا دیتا ہے کہ اس پر انگلی رکھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ تو کثیف صورتوں میں یہ صوفیانہ مذاہب میں سامنے آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر ہندو مت ہے، اسی طرح چین کے بعض مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب بہت سے رہے ہیں، اور بڑے فلسفیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی تصور ہے، وہ سب بھی وحدت الوجود ہی کے قائل ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے۔ تو یہ تو شرک کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کی مثال، دوسری صورت کیا تھی؟ یعنی خلق یا مخلوقات کی تدبیر امور میں حصہ مانا جائے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، یعنی وہ ذات باری کو خلق اور مخلوقات کی تدبیر امور کے لحاظ سے تین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا نا، ان کا نشان بھی یہی ہے۔ ان کے ہاں تین بنیادی حقیقتیں ہیں۔ خلق اصلاً برہما سے ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے نظم کو چلانے میں مثبت اور منفی دونوں بڑی قوتیں وشنو اور شیو ہیں۔ تو وہ گویا خلق کی تدبیر امور میں پھر ان کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو اور شیو، اور مسلمانوں میں غوث، قطب، ابدال، داتا اور غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں میں یہی چیز پھر ان ہستیوں کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ ان میں سے بھی
کوئی مخلوقات کی تدبیر امور اس پہلو سے کر رہا ہے، کوئی اس پہلو سے کر رہا ہے، کسی کے یہ اختیارات ہیں، کسی کے وہ اختیارات ہیں۔ تو یہ تدبیر امور میں دوسروں کو ساجی بنانا ہے۔ ارواح خبیثہ، یہ کہتے ہیں نا کہ روح آ گئی ہے، کسی خبیث نے قبضہ کر لیا ہے فلاں شخص پر۔ نجوم و کواکب، اسی طرح سے ستاروں کی تاثیرات ماننا، ایک ان کی بنیاد پر قیافے کا علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی باقاعدہ تاثیرات پاننا، اور شیاطین کے تصرفات، یعنی شیاطین ایک نہ ایک حد تک وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کے جو تصرفات ہمارے ہاں مانے جاتے ہیں، یہ فلاں پر آ گئے اور فلاں کو گرفت میں لے لیا اور یہ کر لیا، شیاطین کے تصرفات پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ سب شرک کی صورتیں ہیں جن میں کسی نہ کسی درجے میں کہیں بہت نیچے آ کے اور کہیں اوپر جا کر کسی کو خلق میں اور کسی کو مخلوقات کی تدبیر امور میں شریک مان لیا جاتا ہے، ساجی مان لیا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ یہ اس کی مثالیں اس لیے دے دی ہیں تاکہ تصویر بالکل واضح رہے۔ یہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں جسارت ہے، یہ اس پر افتراء یعنی جھوٹ باندھنا ہے، یہ آخری درجے کا استکبار ہے، اس کے کسی شخص کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کسی نے بدکاری کر لی، کسی نے کوئی اور اس طرح کا گناہ کر لیا، چلے کچھ لذت پائی، یہ بے لذت گناہ ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اور سب سے بڑا ہے تو اس سے ابتدا کی بات شروع یہاں سے کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پہلا اخلاقی حکم بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جب وہی تنہا معبود ہے، وہی الہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو پھر اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو، یعنی اب پھر عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا حق اور ہمارے دین کا پہلا حکم ہے، اور یہ دیکھیے اس کو اخلاقی احکام میں سر عنوان بنایا ہے۔ یعنی اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہمارے باہمی روابط کی تطہیر ہے۔ روابط صحیح ہوں گے تو یہ فضائل اخلاق ہے، روابط آلودہ ہوں گے، غلط ہوں گے تو یہ رذائل اخلاق ہے۔ تو روابط میں رشتے، یعنی ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، سوسائٹی کے رشتے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، انہی سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا، سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ خدا کا رشتہ۔ تو خدا کے رشتے کو بیان کیا ہے کہ اس کا حق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عبادت کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، تنہا اسی کی عبادت کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے توحید پر ایمان کے بعد، یعنی توحید تو شہر پناہ ہے، وہ تو جب تک نہیں ہوگی اس میں داخل ہونا ہی بے معنی ہے، لیکن جب توحید پر ایمان کے بعد داخل ہوں گے تو پہلا حکم جو اللہ نے دیا ہے، پہلا حکم ہے جس کا انسانوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، وہ پہلا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت تنہا اللہ کی ہوگی۔ فرمایا کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ عبادت کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے اس کو سمجھا کہ شرک کیا ہے، تو اب اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ توحید پر ایمان کے بعد یہ پہلا حکم ہے جس کا انسانوں کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو۔ یعنی یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کے سامنے ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔
یہ عبادت کیا ہے؟ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے. یعنی عبادت یہ ہے کہ میں نے آخری درجے میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اپنی احتیاج کا اعتراف کر لیا. میں اپنے وجود کے لیے، اپنے ایک ایک سانس کے لیے کسی ہستی کا محتاج ہوں. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ میری انا کی کامل نفی. یہ جب کامل نفی ہوگی ہر درجے میں تو نتیجہ کیا؟ خضوع اور تذلل. یعنی اب میں گویا بچھ گیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے پاؤں میں ڈال دیا، میں نے اپنے وجود کے ہر پہلو کے سر اٹھانے کو کچل دیا. یہ معاملہ میری طرف سے ختم ہو گیا. وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہی میرا معبود ہے. تو اب میں گویا اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہا ہوں. اب میری اس کے سامنے نہ کوئی انا ہے، نہ کوئی خودداری ہے، نہ کوئی حیثیت ہے. میں آخری درجے میں ایک محتاج اور عاجز انسان کی حیثیت سے یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے شایان شان یہی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے میں خضوع اختیار کروں. اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے. یہ عبادت کی حقیقت ہے. یہی آپ کوئی لغت کی کتاب کھولیں گے تو عبادت کی تعریف کی جائے گی، خضوع اور تذلل. اب ظاہر ہے کہ یہ خضوع اور تذلل تو ایک کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو ہر کیفیت اظہار چاہتی ہے. اظہار کیا ہوگا؟ میں نے لکھا ہے اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اب میں کیا کرتا ہوں؟ اب میں اپنے اس جسم کو بھی، یعنی باطن تو جھک گیا، خضوع اور تذلل تو میری باطنی کیفیت تھی، اب میرا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں. ادب کے وہ سب کرینے جو مجھے معلوم ہیں، جب میں ان کا اپنے وجود سے اظہار کرتا ہوں تو یہ پرستش بن جاتی ہے. اس پرستشی کو ہمارے ہاں نماز کی صورت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے. یہ پہلا ظہور ہے جب میں نے اپنے اندر، اپنے باطن میں خضوع اور تذلل کو پا لیا تو پھر باہر کیا چیز آئے گی؟ وہ یہی چیز آئے گی سب سے پہلے. اسی لیے نماز میرے ایمان کا سب سے پہلا اظہار ہے، سب سے بنیادی اظہار ہے، سب سے اہم اظہار ہے. اسی کو سیدنا عمر نے بیان کیا تھا اپنے خط میں، جو انہوں نے سب لوگوں کو لکھا، اپنے عمال کو، کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے نماز کی نگہداشت کرو. اس کو ضائع کر دو گے تو دین سب ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی پہلا اظہار ہے. پھر انسان کے عملی وجود کی، یعنی میں صرف اپنی کیفیات کے اظہار تک محدود نہیں رہتا، میری ایک عملی شخصیت ہے انسان کی حیثیت سے. پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش، یعنی وہی جو جذبہ تھا، وہی احساس تھا کہ مجھے اپنا آپ اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے، وہ اطاعت کو شامل ہو جاتی. یعنی اب اگر کوئی حکم آئے گا تو وہ بھی مانا جائے گا. اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرا سر تو اس کے سامنے جھکے گا لیکن میں عملاً اس کی ہدایت پر عمل نہیں کروں گا. پھر اطاعت اس کو شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس خضوع اور تذلل کا اولین ظہور تو پرستش ہے، لیکن اس کا میری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے جو ظہور ہے وہ اطاعت ہے. مجھے بات ماننی ہے. پہلی صورت یعنی پرستش. پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے. یہ صورتیں ہیں. جس طرح سے انسان کی ہستی جب صورتیں اختیار کرتی ہے تو وہ کوئی زید ہوتا ہے، کوئی عمر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب پرستش صورتیں اختیار کرتی ہے تو کیا صورتیں بنتی ہیں؟ میں اپنے پروردگار
کہ معرفت کا اعتراف کرتا ہوں زبان سے، تو تسبیح و تحمید وجود میں آ جاتی ہے۔ میں اپنی احتیاج اور اپنا عجز اس کے سامنے پیش کر کے اس سے کچھ چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ہر قدم پر اس کے سہارے کی ضرورت ہے، تو یہی پرست دعا و مناجات بن جاتی ہے۔ میں اپنے وجود سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، جیسے ملنے میں ہم مصافحہ کرتے معانقہ کرتے ہیں، تو خدا کے تعلق سے وہ رکوع و سجود بن جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پروردگار کو میرے جان و مال کی قربانی چاہیے، تو یہی چیز نظر بن جاتی ہے، قربانی بن جاتی ہے۔ اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس پوری دنیا سے الگ ہو کے اپنے مالک کی طرف کچھ وقت گزارنے کے لیے تبتل اختیار کرنا چاہیے، تو اعتکاف بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کے ظہور کی صورتیں ہیں سب کی سب۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ دوسری صورت میں آدمی، یعنی دوسری صورت کیا ہے؟ اطاعت۔ اس کا اولین ظہور پرستش تھا، وہ جذبہ یعنی خضوع اور تذلل کا، جھکنے کا جذبہ جب میرے عملی وجود سے متعلق ہوا تو اطاعت بن گیا۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیار مانتا، دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی دوسری صورت کیا ہے کسی کو الہ بنانے کی؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم کوئی ہستی چلا رہی ہے، تو اب وہ حکم دے گی تو مجھے ماننا چاہیے، تو وہ مانتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نہ اس طرح کی اطاعت، ایک اطاعت تو وہ ہے نا جو ہم اسباب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی کرتے ہیں، یہ اطاعت کہ کسی کے لیے خدائی اختیارات مان کر اس کی بات مانی جائے، جس طرح کے بعض صوفیانہ مذاہب میں ہوتا ہے، تو یہ پھر خدا کے مقابلے میں کسی دوسری کی عبادت کرنا ہے، یہ محض اطاعت نہیں رہتی۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ فیصلہ ہے کہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اختلافات اس دنیا میں پیدا کر لیے ہیں، تمہارے پروردگار نے ان سب اختلافات کا فیصلہ سنا دیا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں کہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے، یا اس سے دعا و مناجات کرتا ہے، یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، یا اس کے حضور میں نظر، نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے، یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے، یہ چلے کیے جاتے ہیں مزاروں پر جا کر، یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے اس کی نوعیت۔ تو جب یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عبادت میرے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی نہ اب کسی کے لیے تسبیح و تحمید ہوگی، نہ دعا و مناجات ہوگی، نہ رکوع و سجود ہوگا، نہ کسی کے حضور میں کوئی نظر پیش کی جائے گی، نہ کسی کی نیاز دی جائے گی، نہ کسی کے لیے قربانی پیش کی جائے گی، نہ اس طرح الگ ہو کے کسی کے لیے اعتکاف کیا جائے گا، نہ خدائی اختیارات مان کر کسی کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں صرف پروردگار کے لیے خاص رہیں گی، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا ہے۔ یہ پہلا حکم ہے 10 احکام میں، احکام عشرہ میں، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر